مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود و سلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سارے وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں، اور ابتدا میں اس سلسلے کا فارمیٹ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے کے، اس پروگرام کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کی اسکرین پر، مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں آپ کے حوالے سے کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں پروگرامنگ کے حوالے سے تو وہ آپ اس پروگرام میں دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی ایسا پروگرام دیکھا، اس کا کوئی آپ کو کلپ پسند آیا، کوئی ایسا کلام آپ نے سنا وہ آپ کو پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ دیکھیں اور آپ کے ساتھ مدنی چینل کے اور ناظرین بھی دیکھیں، تو وہ اس کے لیے آپ کے پاس الحمدللہ یہ پروگرام موجود ہے، تو آپ اس میں اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ فرمائش کرنے کے مختلف ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایک ہمارا مدنی چینل کا SMS نمبر ہے، وہ اسکرین پر آپ ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو روٹیٹ ہو رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے کا فیس بک جو ہے وہ ہمارا پر یہ پروگرام اس وقت لائیو جا رہا ہے، تو الحمدللہ وہاں پر بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کال سینٹر کا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی آپ وائس کی صورت میں بھی میسج کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کی صورت میں بھی میسج کر سکتے ہیں، تو کال سینٹر والے اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنا جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو وہاں سے بھی الحمدللہ آپ کے کمنٹس پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا ہم تیار کرتے ہیں، پھر جو چیزیں اس سلسلے میں جو کلپس وغیرہ چلتے ہیں انہیں ہم آپ کا مدنی چینل کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان میں جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ایک یہ گزشتہ ہفتے کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے کلپس اب تک سینڈ نہیں ہوئے، اور ممکن ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ناظرین جو ہے وہ میسج ہمیں بھی آ رہے ہیں اور سید صاحب کو بھی آ رہے ہوں گے، اور بھی ہمارے اس کی میں نے عرض کی تھی وجہ کہ ہمارے ظفر بھائی جو ہے وہ اپنا ان کا گزشتہ ہفتے ان کا ایک آپریشن تھا، وہ آپریشن ہوا، اس کے بعد الحمدللہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں اور ڈسچارج ہو کے گھر پہ، لیکن ابھی ان کا بیڈ ریسٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جلد از جلد صحتیاب ہو کر وہ آ جائیں مدنی چینل میں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ کہ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہوں گے یا جو کلپس بھی آپ کے رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل وہ ہم آپ کو ضرور سینڈ کریں گے۔ تو ہم اب سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ہم چلتے ہیں کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو بھی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ زمین و زمان، ہم علادت کی گلی سے باہر نکلتے ہیں، اسی گلی سے وایا مدینہ انشاءاللہ۔ آ گیا ہے نور والا، فرشتے جس کے ظاہر ہیں، ہم نہ چھوڑیں گے، نور آ گیا۔ یہ والی نہ سنا دے۔ آپ کا مدنی چینل میں نے کچھ حصہ دیکھا۔ مسجد اب میری نگاہوں میں اس وقت ایک ایسے خوبصورت مقام پر حاضر ہے۔ نیک بنا دے۔ آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ کو پسند فرمایا۔
یقین کیجئے تصور کے لیے پاسپورٹ ضروری نہیں. مسلک کا تو امام ہے. کتنے اولیاء کرام کی سیرت پڑھ لیں, ان اولیاء کرام کی سیرت میں جی ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سید صاحب بھی ماشاءاللہ حیران ہیں کلپس وغیرہ دیکھ کر, ان کی زبان سے بھی بے ساختہ ماشاءاللہ جو ہے وہ نکلا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ہم آپ کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے میسیجز کرنا ہمیں نہ چھوڑیں. آپ کے میسیج ہی کی برکت سے الحمدللہ عز و جل سلسلے میں چلائے جانے والے کلپس جو ہے ہزاروں لوگوں تک پہنچتے ہیں, اور پتہ نہیں اس وقت ناظرین کتنی تعداد میں ہوں گے جو اس کو دیکھتے ہیں. پھر الحمدللہ عز و جل عطاریوں کی معراج کہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اس سلسلے کو گزشتہ ہفتے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اس کا جو ریپیٹ ٹائم ہے وہ 4:30 بجے کر دیا گیا ہے منڈے کو. اور اس پر میں نے عرض بھی کی تھی کہ چونکہ پیر کا دن ہے اور صبح یہ وقت سحری کا بھی ہے تو سحری بھی کریں, ساتھ میں سلسلہ بھی جو ہے وہ دیکھیں. تو الحمدللہ عز و جل ہمیں جو ہے وہ آپ نے بھی جھلکیوں میں ملاحظہ کیا ہوگا. الحمدللہ اس سے پہلے بھی ناظرین کو معلوم ہوگا کہ امیر سنت کا کہ پیغام جو ہے وہ آتے رہے ہیں, حسن رضا کا ویڈیو کلپ بھی جو ہے وہ آتا رہا تھا. تو یہ یوں سمجھے کہ کچھ عرصے سے یہ معاملہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, الحمدللہ دوبارہ جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے. تو یوں سمجھے کہ تھوڑا سا ناظرین کو یعنی یوں سمجھے کہ اس میں الحمدللہ ہماری تو حوصلہ افزائی ہے ہی ہے, آپ کی بھی جو ہے وہ ہے. اور آپ الحمدللہ امیر سنت کا جو پیغام ہم چلائیں گے آپ کا مدنی چینل پروگرام کے حوالے سے, تو ظاہری بات ہے کہ جن لوگوں نے امیر سنت نے بعض خاص کلپس کا تذکرہ کیا جو امیر سنت نے دیکھے تھے, تو وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی جو ہے وہ اپنا لطف آئے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ یہ کہ امیر سنت کو وہ بھی جو ہے وہ اپنا پسند آئے. تو الحمدللہ اور پھر کتنے لوگوں نے جو ہے وہ دیکھیں. تو امیر سنت نے اس کیسے حوصلہ افزائی کی وہ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہم چونکہ بچوں کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں, تو بچوں کا ایک مقابلہ ہوتا ہے اشعار کا, تو وہ ہمیں میسیج کیا گیا تھا 1-2 ہفتے سے, یہ پینڈنگ تھا, تو وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل دکھانے جا رہے ہیں. اس کے بعد سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. آسیوں کو در تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. جی ٹیم اے. ہے محبت کس قدر, نام خدا نام حق سے نام والا مل گیا. جی آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی ٹیم بی. خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن, مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا. جی آپ کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ. جی ٹیم اے. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم بی. بے خودی ہے باعثی کشف و حجاب, مل گیا ملنے کا رستہ مل گیا. یہ باعث کشف حجاب. جی چلے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں, سبحان اللہ. تو پیر بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. اب بڑھتے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب, جس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. میرا پہلا ورڈ ہے رحمت. جی ٹیم بی. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, ودوں پر بھی برسا دے برسا والے. قسمت. قسمت میری چمکا, یہ چمکا یہ آقا, آقا قسمت میری چمکا, یہ چمکا یہ آقا, مجھ کو بھی درے مجبور. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. ٹیم اے کے لیے ورڈ ہے پھول. پھول کیا دیکھوں
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. قربان قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اشعار کا مقابلہ دیکھا. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں، اور ابھی آپ کو دو پیغامات ہیں ہمارے پاس. ایک حسن رضا الحمدللہ ایک عرصے سے جب دیکھتے تھے تو ان کا پیغام بھی ہم تک آتا تھا، تو حسن رضا نے بھی ہمارا یہ سلسلہ جب ریپیٹ میں چل رہا تھا وہ دیکھا ہے، اور انہوں نے بھی ہم سے ایک کلام کی فرمائش کی ہے. تو پہلے ہم حسن رضا کا وہ کلپ چلائیں گے، لیکن حسن رضا کی جو فرمائش ہے وہ تھوڑا آگے چل کر چلائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم حسن رضا کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، جس میں امیر السنت کی بھی آواز موجود ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، آپ کا مدنی چینل کی بھی کیا بات ہے. ہم نے بھی دیکھا کچھ نہ کچھ حصہ، اور حاجی اور حسن رضا بھی دیکھ رہے تھے. یہ کچھ فرمائش کر رہے ہیں آپ سے. مجھے یہ والی نہ سنا دے، میں مدینہ چھوڑ آیا. یہ جب سے آئے مدینے سے کئی بار بول چکے ہیں کہ پھر مدینہ جانا ہے، مجھے کراچی نہیں جانا ہے، مدینہ جانا ہے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی کراچی نہیں آنا، فرمائش حسن رضا کی زبانی امیر علیہ السنت. امیر سنت کی. کیا بات ہے. تو اب ہم انشاءاللہ عز و جل حسن رضا کا یہ کی جو فرمائش ہے وہ ہم نے تیار کی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا کچھ کلام ہے جو ابھی آپ نے وہ دیکھا تھا، جو سید صاحب وہ کیا کہیں گے، یہ جو ابھی مدینے کا جس میں عبدالحبیب بھائی نے حاضری کا تصور مدینہ، ہاں تصور مدینے والا یا مدینہ آنے والا ہے، یہ اس طرح سے تصور مدینہ کا انداز جو ہے وہ. تو اب میرا یہ تھا اصل میں کہ اب اس میں بھی امیر سنت جو ہے وہ موجود ہیں، تو اگر ابھی حسن رضا کا وہ کلپ ہم چلا دیں تو جس میں وہ مدینہ چھوڑ آیا، تو اس کے بعد پھر یہ والا کلام تھوڑا تو پہلے یہ ہو جائے مدینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، وہاں حاضری ہو جائے، اس کے بعد پھر جب بندہ آتا ہے اس کے بعد پھر امیر علیہ سنت کا بھی ایک ویڈیو آیا تھا نا، جب مدینہ جانے سے پہلے جو خوشی کا اظہار تھا، وہ ٹرین والا جو امیر سنت، وہ بھی انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. پھر اس کے بعد مدینہ چھوڑنے کا انداز تھا. پہلے مدینہ کی حاضری کا دکھا دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آئیے دیکھتے ہیں. یقین کیجئے تصور کے لیے پاسپورٹ ضروری نہیں، تصور کے لیے ویزا بھی ضروری نہیں. آؤ آج تصور میں اس مبارک محفل میں ہم بھی مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں. کیا معلوم کس کی آنکھوں سے آج پردے اٹھ جائیں اور آج کی رات ہی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، تصور مدینہ میں ڈوب جائیے اور آئیے مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم فرمائشیں بھی پوری کریں گے اور سید صاحب آپ سے جو لوگ اشعار پوچھتے ہیں وہ بھی ہم نے پوچھنے ہیں. تو ایک میسیج آیا تھا کہ ایسا شعر سنائیں جس میں بھنور آتا ہو، تو یہ آپ چاہیں تو بلے نوٹ کر لیں. اور اسی طریقے سے ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے کہ جس کے اندر عشاق آتا ہو. یہ دو آپ نے جو ہے وہ ہمیں شعر سنانے ہیں، اور ایک آپ نے ایسا جو ہے وہ شعر سنانا ہے. یہ لفظ میں نے بھی یوں سمجھے، یا یہ شعر ہی میں نے ابھی وہ جنہوں نے سینڈ کیا ہے، شوخان بہاری. سبحان اللہ. اور اس سے کوئی ہارڈ آتا ہمیں یہی دیکھا جو ہے وہ اس سے بھی کوئی ہارڈ ہو تو پھر وہ بھی اکبر بھائی کو سینڈ کریں. انشاءاللہ عز و جل سید صاحب جو ہے وہ تیار ہیں مقابلے کے لیے، بھاگیں گے نہیں. اچھا، کچھ میسیجز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے، وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل پڑھ دیتا ہوں. ایک میسیج تھا کہ حاضر جواب پروگرام میں جو ہے وہ بڑے اور نعت خوانوں اور کڈس مدنی چینل کے نعت خوانوں کو بلائیں، یعنی یہاں مراد آپ کی شاید ان کا آپس میں جو ہے وہ مقابلہ کروایا جائے. بیسیکلی حاضر جواب اگر آپ نے پروگرام جو ہے وہ دیکھا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک کا مقابلہ دوسرے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو 6 پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر نمبر لے رہا ہوتا ہے. لیکن یہ انشاءاللہ عز و جل یہ مشورہ ہم ہماری جو حاضر جواب جو ٹیم ہے ان کے ہوسٹ کو بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کریں گے. سید صاحب، اور ایک ذہنی آزمائش کے حوالے سے ایک مشورہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ناقص مشورہ ہے کہ ذہنی آزمائش میں ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہو کہ جو لوگ تجوید سے قرآن پاک نہیں پڑھے ہوتے تو وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں. بڑی تعداد ذہنی آزمائش دیکھتی ہے، یعنی کوئی ایسا سیگمنٹ اس کے اندر ہو کہ اب ظاہری بات ہے کہ پورا قرآن پاک تو نہیں جو ہے وہ اپنا اس میں پڑھایا جا سکتا، اور نہ ہی اتنا بڑا وہ سیگمنٹ ہوگا. تو کوئی ایسا کوئی ڈیزائن کیا جائے، کیونکہ اب آپ کے مشاورتوں کا سلسلہ انشاءاللہ ہوگا تو اس میں عبدالحبیب بھائی کا ہوتا ہے کہ یار نیا کیا جو ہے وہ لے کر آیا جائے. تو کوئی ایسا جو ہے وہ ایک تو ہمارا نیک اعمال کا تو وہ تو ہوتا ہی ہے، کوئی بطور سیگمنٹ کوئی ایسا کلپ ہو، جیسے صوبان بھائی کا بھی ہمارے پاس جو ہے وہ چلتا تھا، تو جس میں یوں سمجھیں کہ 2-4 منٹ میں روزانہ ہی یا جب بھی یہ سلسلہ ہو تو اس میں کوئی ایسا ہو کہ تجوید سے کچھ تلفظ کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ سکھائی جائیں. انشاءاللہ اچھا جو ہے وہ اپنا مشورہ سیگمنٹ نام بھی آپ نے دے دیا، تجوید قرآن. ماشاءاللہ تجوید قرآن کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ رکن شورا مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے جی. اور اب کچھ میسیجز ہیں سید صاحب کی طرف، کچھ ہم نے بڑھائی ہیں. ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ امیر سنت سے جو ہے وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، پھر اس پر طلباء وغیرہ یا دیگر کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہوتی ہے. تو یہ فیضان علم ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے جامعۃ المدینہ کے ٹائم میں، تو اس میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں جو ہے وہ بند، اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو امیر سنت نے اس کی کچھ وضاحت کی تھی، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم نے تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. حضور نگران شورا سے سوال ہوا تھا کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ آپ سے ہی پوچھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب تک کیا مطلب سمجھا تھا آنکھیں بند کرنے کا؟ فزیکلی جو آنکھیں یہ بند کرنا ہے یا کچھ اور اس کا مطلب آپ سمجھے؟ آپ ہی بتا دیں اب تک کیا سمجھے. ماشاءاللہ آپ کو تو لوگ علامہ بھی بولتے ہوں گے، شاید کوئی سمجھا کیا اب تک؟ ان کی تعلیمات پر آنکھیں بند، یہ آنکھیں بند کرنی ہے جیسے وہ فرمائیں. بیٹا اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعلیمات کو منوان مان لینا، چونکہ چنانچہ نہیں کرنا کہ یوں ہو تو یہ نہیں تو یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، فلاں فرما رہے ہیں علامہ صاحب تو یہ بھی ٹھیک. تو ہم یہ نہیں، ہم اعلیٰ حضرت کی گلی سے باہر نکلتے، اسی گلی سے وایا مدینہ انشاءاللہ جنت. اس لیے اعلیٰ حضرت تو آنکھیں بند نہیں کریں گے نا تو کہیں بھٹک جائیں گے، خطرہ ہی ہے. جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں، میرے قلبی طور پر مجھے مزہ نہیں آتا. آپ کو اللہ کرے آپ کو بھی نہ آئے مزہ. آمین. اب کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. اعلیٰ حضرت ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے رہنما ہیں. وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی انہوں نے کیا ہے. باقی آج کل جو اختلاف کر رہے ہیں ان کے پیچھے لوگ کتنے ہیں؟ جتنے میرے اعلیٰ حضرت کے پیچھے مخلوق ہے. ساری دنیا ان کو مانتی ہے، اور اپنے وقت کے مجدد، اور پھر یہ کہ مجتہد فی المسائل علماء نے ان کو کہا، اور زبردست مفتی. ایک مفتی کو میں نے فتاوی، ایک مفتی تھے ان کو فتاوی رضویہ پڑھنے کا مشورہ دیا، آپ پڑھیں. تو انہوں نے 10 جلدیں شاید پڑھی، اور مجھے یہ تاثرات لکھ کر دیے تھے، اور شاید روئے بھی تھے یہ شاید.
کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے تو کئی فنون سیکھنے پڑیں گے اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو سمجھنے کے لیے. تو یوں حقیقت بولتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے فتوا سمجھنا یہ بھی ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے. اب ان سے اٹھ کر کوئی اختلاف کر دے تو اپنی سمجھ میں کہاں آئے گا یار. کوئی ایسا ہو تو آئے تو پھر اپنے بات کریں گے. میری رضا جیسا کون ہے اس دور میں؟ تو بلکہ شاید 200-400 سال میں کسی ماں نے ایسا جنا نہیں ہوگا. میں نے علماء کا یہاں تک پڑھا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر امام حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب رد المعتار اگر اس دور میں ہوتے نا تو اعلیٰ حضرت کی شاگردی اختیار کرتے. یہاں تک میں نے پڑھا ہے. ویسے اب علماء کے تاثرات ہوتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت تھے. تحقیق کے وہ دریا بہا دیے کہ بڑے بڑے گمراہی کے پہاڑ جو تھے نا وہ بھی اس میں بہ کر جا کر گٹر میں جا پڑے. میرے اعلیٰ حضرت وہ ہے الحمدللہ. ویسے ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹکرائی ہے. واہ, اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند ہونی چاہیے. فیس بک پر بھی فرمائشوں کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. حافظ طلحات طاری ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین بھائی کیا حال ہے, امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. مجھے حسنین بھائی کا یہ اسٹوڈیو کلام سنا دیں جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے, اور 8000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اور اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت کی انہوں نے. اشفاق بھائی کا کلام سنا دیجئے. جواد بھائی ہیں سیالکوٹ سے, کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, اور مدنی فیس جو ہے 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. اسی طرح سید حاشر اتاری نے پروگرام بچوں کی شام ایپیسوڈ نمبر 614 میں تقریباً 5:50 پر یہ کلام پڑھا تھا, مجھے سنا دیجئے یا مصطفیٰ خدارہ 2 اذن حاضری کا. 2600 درود پاک اور 2 رسائل پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. کیا بات ہے. اسی طرح مزید فرمائش جاری, پھر آپ کہیں گے فیس بک کو لے کے بیٹھ گیا. حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمہ کی آواز میں یہ کلام سنا دیں. محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. 12000 درود پاک اور ہر ہفتے رسالہ پڑھنے کی نیت ماشاءاللہ. چلیں اچھا, ایک میسج یہ تھا کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو ہم کیسے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو وہ ہے کہ آپ نیٹ پر غالباً موجود ہیں, وائس کی صورت میں لوگوں نے جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں, ایک تو وہاں سے بھی لیے جا سکتے ہیں, ورنہ ہمارے سلسلے میں آپ کو اگر جو کلام جیسے سننا ہے تو ہم تیار کر کے لے کر آتے ہی ہیں الحمدللہ, اور ہم آپ کا مدنی چینل کے جو گروپس ہیں واٹس ایپ کے ان میں وہ سینڈ بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو آپ اگر ان گروپس میں جوائن نہیں ہیں تو وہ آپ کا مدنی چینل لکھ کر ہمارے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں, انشاءاللہ عز و جل لنک آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے نا www.dawatislami.net, اس پر بھی یہ پورے کلام جو ہے وہ اپنا وہاں پر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ہم چل رہے ہیں. محمود بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا, اور یہ ہمیں جو ابھی نگران شورا کا جو سلسلہ تھا مدنی مذاکروں میں ربیع الاول کا جو ہے کہ مدنی مذاکروں سے پہلے جو تھا روشن زمانہ ہو گیا, اس کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں محمود بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ. تو نگران شورا ماشاءاللہ میں نے دیکھا اکبر حسین بھائی کہ ربیع النور شریف کے مدنی مذاکرے ہوں, 11ویں شریف کے ہوں, یا رمضان کے مبارک مہینوں, مدنی مذاکرے سے پہلے ہی پورا ماحول بنا دیتے ہیں. کیا بات کہ سب بالکل تیار رہے. اب مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت کی زیارت ہوگی, جلوس میں شرکت ہوگی, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ علم و حکمت کے مدنی پھول. چلیں جی, آئیے سنتے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہر میں سبا تمہارے لیے, بدن میں رجا تمہارے
खलक तुम्हारी मदद ज़मीनो फलक समा को सबक में सीका निशान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी के बेखबरी खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने तो जहाँ तुम्हारे लिए सबा चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो बने आके तले सना में खुले रज़ा की ज़मा तुम्हारे लिए रज़ा है यहाँ तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। आपने महमूद भाई का ये कलाम सुना। सैयद साहब आपकी तरफ कुछ अशार बढ़ाए हैं तो माइक भी आप पकड़ के कुछ सुना दें कुछ अशार। मदद का मुंतज़िर हूँ। जो आपने शोखान बहारी का लफ्ज़ दिया ना, वो थोड़ा सा हार्ड है। अच्छा वो हार्ड है, जो आसान है वो सुना दें। वो एक उसके साथ साथ फिर ऐड भी कर लें। एक ऐसा शेर भी आपने सुनाना है जिसमें 4 मरतबा फूल आता हो, ठीक है, और एक आपने दम 2 दफ़ा जिसमें लफ्ज़ दम आता हो। सुभान अल्लाह। एक साथ ही सारे सुनाते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा चलें जी, जो है सैयद साहब एक साथ ही जो है वो अपना सुनाएंगे। अभी आपने जो है वो महमूद भाई का कलाम सुना। चलें जी, अब आपको अमीर सुन्नत का वो पैगाम सुनाते हैं जो आपका मदनी चैनल प्रोग्राम के हवाले से आया है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। और अल्लाह ने चाहा तो आप जो नाजरीन मैसेजेस करते हैं और बिलखुसूस जिन्होंने ख़ास जिसका तज़किरा अमीर सुन्नत ने किया है, उन्हें तो चाहिए कि वो कुछ मदनी फीस भी दें कि अमीर सुन्नत ने आपकी फरमाइश किया, वो गुलदस्ता देखा और फिर तासुरात क्या थे, जज्बात क्या थे अमीर सुन्नत के। ये तो आपसे फ़ीस पहले लेनी चाहिए, लेकिन हम आपको पहले सुना देते हैं, फिर आपसे मदनी फ़ीस लेंगे इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपका मदनी चैनल आज बड़े दिनों के बाद वो सिलसिला कुछ देर तक हमने देखा, वो रिपीट वाला रात 4:30 वाला। मैंने मिट्ठू का क्लिप थोड़ा सा बनाया, हम मिट्ठू बोलते हैं प्यार से हसन रजा को। इनका क्लिप जो है ये भी मेरा भी वो शामिल हो जाए। मैंने कुछ हिस्सा देखा और वहाँ से किसी की फरमाइश सुबह बहारा के बाद नमाज फजर के बाद जो कलाम पढ़ा गया और लोगों की आमद व रफ्त और वो हुजूम दिखाए गए, बड़ा सुहाना मंजर था। सुभान अल्लाह। और बाकी भी माशाअल्लाह हमने कुछ कलाम भी सुने और हाजी अब्दुल हबीब का क्लिप भी मौत के उन्वान से दिल हिला देने वाला था। अल्लाह पाक आप सबको बरकतें दे। और ये ऐसा प्यारा प्यारा प्रोग्राम है कि जैसे देखें तो बस वो बैठे रहे आदमी, देखता रहे। और रंगारंग सिलसिले आ रहे होते हैं। कभी नाच चल रही है तो कभी कोई बयान का क्लिप चल रहा है तो कभी कुछ मंजर दिखाया जा रहा है। मदीना अल्लाह पाक खूब बरकतें दे आप हजरात को। ये आपका मदनी चैनल सिलसिला जो है ये वो चलता रहे और लोग इससे फैज़याब होते रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने एक तो वो सुबह वाली सुबह बहारा के बाद फजर की नमाज के बाद जो अशार वगैरह जो पढ़े जा रहे थे उसकी फरमाइश की थी, तो ख़ास उसका तज़किरा अमीर सुन्नत ने किया और अमीर सुन्नत ने फरमाया कि कैसा मतलब वो लम्हा था।
اور کس طرح مطلب ماشاءاللہ لوگ دکھائے جا رہے تھے. تو ایک پھر عبدالحبیب بھائی کے اس کلپ کا بھی تذکرہ کیا جو قبرستان اور قبر وغیرہ کے حوالے سے تھا. تو کم از کم یہ دو لوگ تو بالخصوص جو ہے وہ اپنی مدنی فیسیں مدینہ کر کے جو ہے وہ ہم تک جو ہے بلکہ ایسی فیس آپ دیں مدنی فیس کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی دی ہوئی فیس جو ہے یہ امیر رسول تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ باپا آپ نے جن کلپس کا تذکرہ کیا تھا ان کی فرمائش کرنے والوں نے آپ کے لیے یہ مدنی فیس دی ہے. کیا بات ہے. تو انشاءاللہ قلب عطار کو اور خوشی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک ہمیں میسج جو ہے وہ آیا تھا وقار بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا گیا تھا اور بالخصوص ہمارے یہاں بچوں میں جو ہے وہ اپنا یہ پڑھا جاتا ہے نور والا آیا ہے نور آ گیا. یہ کلام تھا تیار ہے تو چلا دیں. نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور آ گیا نور آ گیا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا جھومو جھومو آ گیا نور آ گیا. ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا جھومو جھومو آ گیا نور آ گیا. ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا جھومو جھومو آ گیا نور آ گیا. ماشاءاللہ عز و جل. آپ نے وقار بھائی کا کلام جو ہے وہ سماعت فرمایا. سید صاحب اب ہم کب تک انتظار کریں گے؟ آپ سارے اشعار کو ایک ساتھ جو آپ کو آتے ہیں وہ سنا دیں, جو نہیں آتے اگلے ہفتے کی بھی ناظرین نے آپ کو اجازت دی ہے کہ لکھ لیں اور لے جائیں. آپ اگلے ہفتے تیاری کر آئیے گا. چلیں انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ تو سناتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بچا
غوث اعظم بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم. ماشاء اللہ درست ہے بھنور والا. یعنی آپ نے جو شعر سنایا ہے وہ تو جو ہے وہ صحیح ہے. ہاں درست ہے ماشاءاللہ. اشاق مسکراتے ہوئے اشاق چلے دنیا سے قبر میں ہوگا جو دیدار رسول عربی قبر میں ہوگا جو دیدار رسول عربی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. 4 دفعہ پھول وہ تھوڑا بھی سوچیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. تو کلام کے اشعار جو ہے وہ سنا دیے ماشاءاللہ. اور ایک آپ نے دو دم وہ بھلے آپ دم پر دم لے لیں گے. دم لے لیں گے پھر انشاءاللہ دم سنائیں گے. چلیں جی. اب ہم جا رہے ہیں عمر بھائی کا کلام جو ہے وہ 12ویں رات کو یعنی صبح بہارا کی جو ہماری وہ خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی دیر پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا. جو نعت خوان ہمارے یہاں پڑھتے ہیں نا جو بیچ میں تو اس میں انہوں نے پڑھا تھا 12ویں رات کو ایک کلام پڑھا تھا. اس کی فرمائش آئیے کیا ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں. آ گیا نور والا آ گیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد حقی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد عرشی کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد حضور کی آمد آ گیا ہے نور والا آ گیا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئے نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئے نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شڑا پھریرا تار شڑا پھریرا صبح شب ولادت آ گیا وہ نور والا آ گیا وہ نور والا آ گیا وہ نور والا آ گیا
کر گر آئے ہیں بھکاری آمد کا شور سن کر گر آئے ہیں بھکاری گھیرے کھڑے ہیں رستہ گھیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب ولادت بانٹا ہے تو جگہ میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا ہے تو جگہ میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت آ گیا ہے نور والا آ گیا وہ نور والا آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک میسیج سر آیا تھا، آپ توجہ فرمائیں. آپ کے لیے ہے جو تحائف وغیرہ جو ہماری طرف سے جانے تھے اس کے حوالے سے تھا کہ تحفہ بھیجنے میں بہت لیٹ ہو گئے ہیں، تو اب آپ نے ساتھ میں پین قرآن جو ہے وہ بھجوانا ہے. سبحان یعنی اللہ. آپ نے اب مدنی فیس یہ دینی ہے. پین قرآن پہ یاد ہے، پین تو ابھی تک پہنچے ہی نہیں ناظرین کو. قرآن وہ والے جو بنگلہ دیش والے جو رضا بھائی والے تھے وہ تو ایک الگ ہی جو ہے وہ اپنا اس کی کہانی ہے، لیکن یہ جو آپ نے بھیجنے تھے نا، تو اس حوالے سے ناظرین کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے تحائف تو بھیجنے تبرکات، تو ساتھ میں اپنے پین قرآن بھی جو ہے وہ بھیجنا ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ جن کے تحائف لیٹ ہو گئے پین قرآن کی تصویر میں انشاءاللہ ساتھ میں بھیج دوں. چلے جی. مفتی قاسم صاحب کہ جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل ہم کلپس وغیرہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان کا بھی جو ہے وہ مدینہ پاک جانا جو ہے وہ ہوتا ہے، تو کچھ ریکارڈنگ وغیرہ کچھ کلپس وغیرہ ان کے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ. لیکن یہ کلپ دکھانے سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ وہ جگہ کی زیارت کروا رہے مفتی صاحب کہ الحمدللہ چل مدینہ کے قافلوں کی بھی یہاں پر حاضری ہوئی ہے، امیر علیہ سنت کی بھی تشریف آوری وہاں پر ہوئی ہے، اور وہاں پر مطلب یہ وہ جگہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے اپنی نعت کے کئی اشعار کے اندر اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. یہ اس وادی کی انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب جو ہے وہ زیارت کروائیں گے. چلیں جی آئیے دیکھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. اس وقت ایک ایسے خوبصورت مقام پر حاضر ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کرے تو چند وادیاں ایسی ہیں کہ جن کی عظمتیں قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں. ایک وادی وہ تھی کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے نعلین اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو. یہ وادی طویٰ وہ تھی کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یہ پاک وادی ہے، اپنے جوتے اتار دو. پھر مکہ مکرمہ بھی ایک وادی ہے، اور قرآن مجید میں اس کو بھی وادی ہی کے لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو وادی مکہ کائنات کی مقدس ترین وادی. پھر ایک اور وادی کہ جس کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کے فضائل آقا کریم علیہ السلام نے یوں بیان فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، یعنی ایک فرشتہ آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ اے حبیب علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ اس وادی میں نماز ادا فرمائیں، آپ اس وادی میں نماز پڑھیں اور کہیں کہ حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وادی میں نماز ادا فرمائی اور حج و عمرہ کی نیت فرمائی. اب یہ وہ وادی کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک میں جس کا نام جاری ہوا، اور اس وادی عقیق میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی کثرت سے تشریف لایا کرتے تھے. تو الحمدللہ اس وادی کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے جو یہاں پر حج اور عمرے کی نیت کی تھی، تو ہم اس طور پہ نیت کرتے ہیں، حج و عمرہ کی نیت احرام والی نہیں، بلکہ اس طور پہ کہ انشاءاللہ عز و جل مدینہ طیبہ سے نیت کرتے ہوئے جائیں گے اور حج اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے احرام باندھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل حج کریں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ نے یہ وادی جو ہے وہ اپنا دیکھی تصویر میں ہی جو ہے وہ آپ نے. تو مفتی صاحب کے یہ کلپس وغیرہ الحمدللہ مفتی صاحب کا ایک آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک یوں سمجھے کہ نئی خوشخبری بھی ہے کہ مفتی صاحب کی جو ہے نا ویب سائٹ بھی الحمدللہ عز و جل لانچ کر دی گئی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک کلپ ہے اس میں. تو آپ بہت ساری چیزیں مفتی صاحب کے حوالے سے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو وہ کہاں سے مل سکتی ہیں، آئیے اس حوالے سے کلپ دیکھتے ہیں. کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں اردو زبان میں لکھی آسان تفسیر؟ کیا آپ سیکھنا چاہیں گے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے انبیاء کرام کی سیرت؟ تو پھر آج ہی وزٹ کیجئے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو صالح محمد قاسم اتاری مدظلہ العالی کی ویب سائٹ. اس ویب سائٹ کے ذریعے مزید آپ پڑھ سکتے ہیں مفتی قاسم اتاری کی کئی اہم آرٹیکلز اور دیکھ سکتے ہیں معلوماتی اور اصلاحی موضوعات پر مشتمل پروگرام سیریز. تو پھر وزٹ کیجئے www.muftiqasim.net. جی www.muftiqasim.net پر جو ہے وہ اپنا الحمدللہ عز و جل یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ اپنا میسر ہوں گی. مفتی صاحب کی اس ویب سائٹ پر انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے پر رکھی ہوئی ہے، اٹھائیں اکبر حسین سیرت الانبیاء. سیرت الانبیاء دکھائیں کیمرہ مین یہ. اور یہ کتاب الحمدللہ میں نے کئی ائمہ کرام کو اکبر بھائی یہ سنا کہتے ہوئے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سیرت الانبیاء پر ایسی بہترین کتاب آج تک نہیں پڑھی. کئی ائمہ کرام. اور یہ بہت پیاری کتاب ہے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ لکھی ہے، اور یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کی جا سکتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ عز و جل. اب ہم چلتے ہیں اب اپنے سلسلے کو. چونکہ حسن رضا نے ہم سے جو ہے وہ اپنا فرمائش کی تھی، اور اگر حسن رضا ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے ریپیٹ میں ممکن ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی فرمائش کا انتظار کر رہے ہوں گے. اور حسن رضا کو بھی اجازت ہے نا مدنی فیس دینے کی؟ حسن رضا کو امیر علیہ سنت سے ہمارے لیے دعائیں کروا دیں یا مدنی فیس؟ صحیح ہے الحمدللہ وہ کروا دیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ حسن رضا کو مدنی فیس دینی چاہیے کہ ان کا کلپ جو ہے وہ اپنا ہمارے سلسلے میں آ گیا. حسن رضا کی برکت سے الحمدللہ عز و جل امیر سنت کی ہمیں گفتگو سننے کو مل جاتی ہے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں جو حسن رضا نے فرمائش کی تھی، میں مدینہ چھوڑ آیا. مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا روزائے انور چلا طیبہ کو بھی خوشی میرے دل کو اب ہے دل مضطر چھوڑا یا چھپ گیا نگاہ سے سب مدینے کا دلکشو حسین منظر شاہ نے مارا ہے آہ میرے چارہ گر میں مدینہ چھوڑا لطف جو
کر گھر میں مدینہ چھوڑ آیا، لوٹ کر نہ میں آتا، کاش جان دے دیتا، گر کے خاک طیبہ پر اے مدینہ چھوڑا یا، جب مدینہ چھوٹا تھا غم کا کوہ ٹوٹا تھا، جان و دل لیے مضطر میں مدینہ چھوڑا یا، اور دور ہو گیا سرکار، غم زدہ تار، جلد آؤں پھر در پر، جلد آؤں پھر در پر، جلد آؤں پھر در پر، میں مدینہ چھوڑا یا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسن رضا کی بھی فرمائش جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ نگران شورا کا کہ ہمارے پاس آج جیسے جو 2 کلپ ہیں، ان میں سے ایک کلپ جو ہے وہ غالباً 11ویں جو بڑی 11ویں شریف تھی، اس میں جو امیر سنت جیسے بیچ پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اس میں نگران شورا کو کچھ بیان کا موقع ملتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں میسیج کیا گیا تھا کہ اس بیان کا کوئی کلپ آپ جو ہے وہ تیار کر کے چلا دیں، تو یہ 1-2 ہفتوں سے شاید پینڈنگ ہے، تو آج اس کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے نگران شورا کا وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ جتنے اولیاء کرام کی سیرت پڑھ لیں، ان اولیاء کرام کی سیرت میں چند چیزیں تو آپ کو نمایاں ملی جائیں گی، مشترکہ ملیں گی۔ نمبر 1، نماز بکثرت پڑھنا۔ ایک تو نماز کی پابندی، نماز کی پابندی کے بارے میں ان کا کیا ذکر کریں، یہ تو نمازی بنانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، مگر ان کی اپنی نمازیں نوافل کے طور پر جس کو میں ذکر کروں، سینکڑوں نوافل ان کی سیرت میں لکھے جاتے ہیں کہ یہ سینکڑوں نوافل ادا کیا کرتے تھے، یہ فرائض وغیرہ کے علاوہ۔ پھر ان کی سیرت کے ایک اور پہلو یہ ہوتا تھا، یہ بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کو ان کی زندگیوں میں، اولیاء کرام کی حیات میں، اولیاء کرام کی زندگی میں، جنہیں ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ان کی سیرت میں یہ باتیں بڑی نمایاں ملیں گی کہ یہ بکثرت نماز پڑھنے والے، بکثرت تلاوت کرنے والے، بکثرت یعنی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہوا کرتے تھے، بکثرت ذکر کرتے تھے۔ پھر ان کی خاموشی ان کے کلام پر غالب ہوتی تھی، یعنی یہ کلام تو فرماتے تھے، باتیں تو کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے، لیکن ایک طویل خاموشی ان کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ پھر کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو عالم نہ ہو، اللہ پاک جاہل کو دوست نہیں بناتا۔ یہ علماء ہوا کرتے تھے، یہ عالم ہوا کرتے تھے۔ غوث پاک کی امی جان نے تو 17-18 سال کی عمر میں آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے روانہ کر دیا۔ آج ہمارے گھر کی اور مائیں کہاں پہ اولاد کو بھیجتی ہیں، نہ بیٹھ جا، بھیجتی نہیں ہے، اسکول بھیجیں گی، کالج بھیجیں گی، علم دین عالم بنانے کے لیے۔ تو آپ سے میری درخواست ہے آج، کاش وہ دن آ جائے ہم میں سے ہر گھر میں ایک عالم ہو، جو اولاد والے یہ نیت کرے اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں اسے عالم دین بناؤں گا، اور جو ہیں وہ نیت کرے میں بھی انشاءاللہ عالم بنوں گا۔ عالم بننے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ آپ کی عمر 12, 15, 17 سال کی ہو، نہیں، آپ 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر، 50 سال کی عمر میں
اس سے زیادہ عمر میں بھی اگر جذبہ سلامت ہے تو عالم دین بننے کا موقع موجود ہے. اب آن لائن پڑھ لیں, جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں, کئی ذرائع ہیں عالم دین بننے کے. عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عظیم کتاب ہے. آپ لکھتے ہیں کہ جب تم نیک لوگوں کا, ان پرہیزگار لوگوں کا, عبادت گزار لوگوں کا, متقی لوگوں کا تذکرہ پڑھتے ہو, ان کی سیرتوں کو مطالعہ کرتے ہو, تو تمہارے دل میں ایک بات آتی ہے کہ میں ایسا نہیں بن سک رہا, تو تمہارے دل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دلوں کو چھوٹا مت کرو. تم ان کی سیرت پڑھتے ہو, جب تم اپنا جائزہ لیتے ہو تو تمہیں اپنی ذات کے اندر شرمندگی ہوتی ہے, مگر مایوس نہ ہو, کوشش جاری رکھو. اگر تم اس طرح نیک نہ بھی بن سکے جیسے وہ نیک تھے, مگر ان سے محبت کرتے رہو کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے یعنی نگران شورا کی گفتگو سنی کہ ہر گھر میں جو ہے وہ ایک عالم ہونا چاہیے. میں صحیح عرض کروں کہ ایک جو ہے حکایت حاجی امین کی کئی مہینوں سے جو ہے وہ ہمارے پاس پینڈنگ ہے, تو آج میں نے اس کو شامل کیا تھا. ابھی ارادہ تھا کہ نگران شورا کے اس کلپ کے بعد کچھ کلام شامل کریں اور پھر وہ شامل کیا جائے, لیکن میرے ذہن میں جو آ رہا تھا, یوں سمجھے کہ کنیکٹیویٹی ہے. نگران شورا نے جو تذکرہ کیا علم دین حاصل کرنے کا, جو طالب علم ہوتا ہے, تو طالب علم کے حوالے سے یعنی حاجی امین نے ایسی مطلب زبردست قسم کی وہ حکایت سنائی ہے کہ آپ کو مطلب جو طلبہ ہیں ان کا تو دل خوش ہو جائے گا, جو نہیں ہے تو ان کا بھی ذہن بنے گا کہ میں جو ہے وہ یہ علم دین حاصل کروں. آئیے وہ حکایت جو ہے وہ سنتے ہیں. حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ, یہ مفتی مدینہ حضرت مالک بن انس رضی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے دن جب میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے میرا نام پوچھا. پھر فرمایا, اللہ اللہ اے یحییٰ, علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو. تمہاری ترغیب کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری ہی عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا. وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. دوران طالب علمی اسے موت آ گئی, اس کا انتقال ہو گیا. میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا کوئی جنازہ نہیں دیکھا. مدینہ منورہ کا کوئی عالم, کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے پر نہ آیا ہو. اس وقت کے بہت بڑے عالم حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر حضرت ربیعہ, حضرت زید بن اسلم, حضرت یحییٰ بن سعید, حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہم, وہ اس وقت کے بہت بڑے بڑے علماء میں سے تھے, انہوں نے اسے قبر میں اتارا. اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت نوجوان ہے, اسے سفید لباس پہنا ہے, سر پر امامہ بھی سجایا ہوا ہے, اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے. تو خواب دیکھنے والے نے اس کا یہ مقام و مرتبہ دیکھ کر حیرانی سے پوچھا, اے نوجوان, تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ نوجوان نے کہا کہ مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا ہے. علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا, اللہ پاک نے ہر باب یعنی ہر چیپٹر کے بدلے مجھے جنت میں درجہ عطا فرمایا. بس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے. اگرچہ میں طالب علم تھا, مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا گیا. اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثوں کے درجات بلند کرو. بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے کہ جو بھی عالم دین ہو یا طالب علم دین ہو, ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا.
وہ خوش نصیب طالب علم بولا، میں بھی طالب علم تھا، بس اللہ پاک نے مجھے بھی بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ وہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے، دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجوں کے بعد جو درجہ ہے وہ علماء کرام اور طلباء علم دین کے لیے ہے۔ طالب علم دین نے اللہ پاک کی مزید عنایتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں جب علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرا خوب اچھے طریقے سے استقبال کیا، پھر اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ علماء، یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک علم دین کے فیضان سے اور علم دین کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور کرے۔ کیا گفتگو جو ہے وہ اپنا کیا حکایت ہے علم دین حاصل کرنے والے طالب علم کے حوالے سے، ماشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے نگران شورا نے بھی فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ عمر کی قید نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس وقت پہلے اگر آپ دور میں دیکھیں تو یعنی ذرائع کتنے مطلب آسان اتنے دشوار تھا علم دین حاصل کرنا، سفر اور دیگر، اب الحمدللہ گھر بیٹھے بیٹھے دعوت اسلامی نے آپ کے لیے جو ہے وہ ذریعے آسان کر دیے، بلکہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے، جو ٹائم آپ کے پاس ہے، جو ٹائم آپ کو سوٹ کر رہا ہے اس ٹائم کے مطابق دعوت اسلامی الحمدللہ فیضان الحمدللہ آپ کو جو ہے وہ فیضان آن لائن کے حوالے سے آپ جس ٹائم پر آپ بولیں گے آپ کو آن لائن کے ذریعے الحمدللہ علم دین صرف کیا جائے گا انشاءاللہ، سکھایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم ایک نور عالم بھائی نے کلام پڑھا جاتا ہے۔ پہلے یہ تو بتا دوں حضور جو کتاب رکھی ہے سیرت الانبیاء، تو یہ ہدیہ کیا ہے اس کا؟ کوئی میسج آیا تھا تو میں نے آپ کے ذریعے معلوم کروایا، 960 روپے بتایا ہے کہ اس کی قیمت ہے، تو مزید آپ نے ساتھ میں کچھ ایڈ کیا، وہ آپ ایڈ کرتے ہیں، کیا ہے؟ اچھا، یہ تو 960 روپے ایک کتاب کی ہدیہ ہے اس کا، اور اگر آپ 2 لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس پر 10% ڈسکاؤنٹ بھی مکتبۃ المدینہ دے گا، یعنی کہ اگر 1200 سے اوپر کی اماؤنٹ ہو جائے گی تو اس پر انشاءاللہ 10% ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا۔ اب آپ خود بھی لے لیں، 2 لے لیں، ایک خود پڑھیں اور ایک کسی کو تحفتاً پیش کیا بات ہے۔ چلیں جی، ہم نور عالم بھائی کا ہم کلام جو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ٹیلی تھون کی دوپہر میں انہوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا، فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت۔ آئیے سنتے ہیں۔ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے۔ خدا رکھے مدینے کو، اسی کا دم غنیمت ہے، مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے۔ خدا رکھے مدینے کو، اسی کا دم غنیمت ہے، مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے، مدینہ چھوڑ کر سیرے جنا کی کیا ضرورت ہے، یہ جنت سے بھی بہتر ہے، یہ جیتے جی کی جنت ہے، اور ہمیں کیا حق تعالیٰ کو
بغاوت ہے، کیونکہ مدینے سے محبت، ان سے الفت کی علامت ہے، فرشتے جس کے زائر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہم چل رہے ہیں، اشفاق بھائی کا ایک کلام انہوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا، اگر 12ویں شریف بھی چلی گئی، 11ویں شریف بھی چلی گئی، لیکن چونکہ ہمارا تو سلسلے کا فارمیٹ ہی یہی ہے کہ آپ 6 مہینے کے بعد بھی اگر آپ، ہاں یہ ہے کہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں بعض چیزوں کے، کچھ کلام ایسے ہیں کہ جو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود ہی اس کے آگے بیریئر لگا دیتے ہیں۔ ہم مثال دیتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمیں فرمائش کی جائے کہ رمضان کے چلے جانے کا جو ہے وہ اپنا وہ کلام جو ہمارے یہاں ہے نا، الوداع الوداع رمضان، اب یہ کلام ہی ہے، اگر اس کی فرمائش ہم سے کر دی جائے تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ اس وقت ہم نہیں چلا پائیں گے، لیکن کچھ کلام ایسے ہیں کہ وہ سدا بہار ہیں، وہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ چلائیں۔ تو اشفاق بھائی نے پڑھا تھا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے حضور، آ گئے نبی، آخری نبی۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی میرے، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، وہ آخری نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا، نبی ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی آ گئے، آ گئے، آ گئے نبی، آ گئے نبی، بولو آ گئے نبی، پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی یہ شان دار، پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی یہ شان دار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی، بولو 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا میرے، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آخری نبی، کہو آ گئے نبی، آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، انس و جنس رشتے ہور ہو رہے سب فضا، انس و جنس رشتے ہور رہے سب فضا، شان شان ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، دیکھو شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی، بولو آ گئے نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ ماشاءاللہ۔ یوسف ہارون بھائی ہیں فیس بک پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلام سنا دے، زہ مقدر حضور سے سلام آیا، پیام آیا، تو مدنی فیس آپ نے دی نہیں ہے، مدنی فیس دے دے تو انشاءاللہ اس کلام کو بھی شامل کر لیں گے۔ اچھا، وہ آپ نے کچھ اشعار سنانے، اس سے پہلے ایک وضاحت جو ہے وہ کر دوں۔ اصل میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سلسلے کے اندر ہم بعض جو ہمارے کلپس ہیں ان کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہے کسی کی فرمائش کی، بعض نہیں ہے، تو جو لیٹسٹ ہیں وہ چونکہ ہمارے ظفر بھائی جو ہے وہ اپنا ہیں وہ بیڈ ریسٹ پر ہیں، تو ہمارے یوں سمجھے وہ باقاعدہ اس طرح پراپر ہم نہیں بنا پا رہے،
تو جو فرمائشیں جن پر ہے لکھا ہوا تو وہ بیسیکلی وہ پہلے کچھ ہفتوں سے جن کی پینڈنگ چل رہی ہے، پہلے سے تیار شدہ ہے تو ان کے. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی ایک کی فرمائش 2-3 ہفتے پہلے کی ہے اور اس ہفتے ان کی ہم نے ایک فرمائش یا 2 پچھلے ہفتے کی شامل کی، تو ان کی 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے کی فرمائش بھی ہم نے وہ شامل کر دی. تو بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو وہ ناظرین کو یہ لگتا ہوگا کہ یار ان کی فرمائش 2 فرمائشیں پوری ہو گئی اور ہماری ایک بھی فرمائش پوری نہیں ہوئی. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، باقاعدہ کوئی ایسا کوئی ترکیب نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ خاص کسی کی اس طرح چلائیں. سر آپ نے کچھ اشعار سنا دیں، پھر ہم سپتر بھائی کا جو ہے وہ کلام شامل کر کے انشاءاللہ عز و جل پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. شوخان بہاری. شوخان بہاری. شب یاد تھی 3 دانتوں کی، شبنم کے دم صبح، شوخان بہاری کے جڑائے ہیں کرن پھول، شوخان بہاری کے کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، صدائے مدینہ لگاتا رہے دل، صدائے مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف، فرمائش کی طرف جا نہیں سکتے، اب ہم جائیں گے قرآن اندازی کی طرف، قرآن اندازیوں کی طرف. اچھا 2 قرآن اندازیوں کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اور پہلی قرآن اندازی سے یہ سب فرماتے ہیں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کے حوالے سے ہوگی، اور اس کے بعد دوسری جو ہے وہ تبرکات کے حوالے سے. تو اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ اسکرین پر آپ ان کے نام دکھائیں کہ جن خوش نصیبوں کے نام جو ہے وہ اسکرین پر چلیں گے، اور انشاءاللہ سید صاحب فرمائیں گے کہ مدینہ، تو اس وقت یہ رک جائیں گے، اور جب یہ رک جائیں گے تو ان میں سے جس کا نام ہوگا وہ اناؤنس کیا جائے گا. ہاں اناؤنس. چلیں جی دکھا دیں. جب تک یہ نام چل رہے ہیں ایک بار پھر میں آپ سے یہی مشورہ دوں گا آپ کو کہ اب جو سوال کیا جائے گا اس قرآن اندازی کے بعد، تو اکبر حسین بھائی رسالے کا بھی بتائیں گے آپ کو کہ وہ جواب کہاں ملے گا. تو اس رسالے کو صرف آپ جواب کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ اس رسالے کو آپ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے پورا رسالہ پڑھیں، دعائے عطار سے برکتیں حاصل کریں، دعائے جانشین میرے اللہ سنت سے برکتیں حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ آپ کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. اچھی نیت ہوں گی تو علم دین کا خزانہ بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم. مدینہ بنت اشرف وہاڑی، بنت اشرف وہاڑی اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا، بلکہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ پیش کی جائے گی انشاءاللہ الکریم. دوسری قرآن اندازی دیکھتے ہیں تبرکات کے لیے. اب یہ جو نام جو ہے وہ چل رہے ہیں، اس جس کا بھی نام نکلے گا، اور سید صاحب جو ہے وہ جب حضرت قرآن اندازی والوں کے جو ہے وہ نام جب پہنچائیں گے تو حضرت یہ آپ نے اسکرین سے ہٹا دیا، تو یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اسی حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، جب تک نام چل جائے، ورنہ ناظرین کے میسج آتے ہیں کہ وہ آپ نے اتنی دیر تک چلنے نہیں دیا. تو یہ مدینہ محمد بن عابد عدالت گڑھ، محمد بن عابد عدالت گڑھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی